زکوٰۃ کے بارے میں ایک بڑی اہم حدیث ہے۔ حضرت عبد المطلب بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان هذه الصدقات انما هي اوساخ الناس فلا تحل لمحمد ولا لآل محمد۔ مسلم شریف کے اندر حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو صدقہ خیرات ہوتی ہے، یعنی خاص طور پہ یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہوتا ہے، یہ لوگوں کی میل ہوتی ہے، لہٰذا یہ نہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز ہے اور نہ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد کے لیے جائز ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک بات تو اہم یہ معلوم ہوتی ہے کہ زکوٰۃ کا پیسہ کسی سید کو دینا یہ جائز نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا پیسہ کسی سید کے اوپر نہیں لگتا، اور اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ محبت ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ، حضور کی آل اولاد کا مرتبہ بہت زیادہ بلند ہے۔ تو یہ زکوٰۃ کا پیسہ جو ہے یہ عام غریبوں کے لیے ہوتا ہے، اور اسی طرح جو زکوٰۃ کا پیسہ ہوتا ہے کیونکہ لوگوں کا میل کچیل ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ کسی عالی نسب انسان کو دینا یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد کو دینا یہ جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یا کسی سید کے بالکل خدمت ہی نہ کریں، بلکہ ان کو زکوٰۃ کا پیسہ نہ دیں، لیکن پیسے کے اندر جو سب سے اعلیٰ قسم کا پیسہ ہوتا ہے اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ وہ ہدیے کا پیسہ ہوتا ہے، اس لیے ان کو ہم ہدیتاً یا کوئی رقم دیں اگر وہ ضرورت مند ہیں، اور اسی طرح اگر ضرورت مند نہیں بھی ہیں پھر بھی ہم ان کو ہدیے کی رقم دیتے رہیں، اور اسی طرح اپنی طرف سے ان کو نہ کوئی ہم ان کی معاورت کرتے رہیں، لیکن زکوٰۃ کا پیسہ دینا یہ جائز نہیں ہے۔ اور دوسری بات ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے اس حدیث سے کہ جو زکوٰۃ کا پیسہ ہوتا ہے یہ ایک میل ہوتی ہے، تو اگر ہم نے اپنے مال کے زکوٰۃ نہیں نکالی اور اس کے بغیر ہی ہم اس کو وہ استعمال کرتے جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہ میل کچیل کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو میل کچیل اگر ہم کھا رہے ہیں تو اس صورت میں جب یہ اندر جاتی ہے تو اس کی وجہ سے آدمی کے اعمال کے اندر تنزل آتا ہے، ٹھیک ہے۔ آدمی کے اعمال کو عمدہ بنانے کے لیے یہ طریقہ ہے کہ آدمی اپنی آمدنی کو، اپنے جو آدمی پیٹ کے اندر ڈالتا ہے، کوئی بھی چیز وہ آدمی کھاتا ہے تو وہ چیز آدمی کی پاکیزہ ہونی چاہیے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو تم پاکیزہ چیزیں کھاؤ، طیبات کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ تو اللہ رب العزت نے پہلے کھانے کا ذکر فرمایا ہے، اس کے بعد عمل کرنے کا ذکر فرمایا ہے۔ تو مطلب یہ کہ اللہ رب العزت نے یہ بات یہاں پہ سمجھائی ہے کہ جتنے زیادہ ہمارا کھانا پاکیزہ ہوگا اتنا ہی زیادہ ہمارے اعمال خود بخود نیک بنتے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اپنی غذا کو ہم پاکیزہ کریں، اس کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اگر ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے تو زکوٰۃ کو ادا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔